السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ النساء، سورہ نمبر 4 اور پارہ نمبر 5، آیہ نمبر 126 تک لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، آج 127 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ان سے کہہ دیجئے میرے نبی، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو بتا رہا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ اللَّتِي، اور اس کے بارے میں اللہ نے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جو مسائل تھے وہ تمہیں پہلے اس کتاب میں بتا دیے ہیں۔ کن عورتوں کے بارے میں؟ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ، جو یتیم عورتیں ہیں۔ اللَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ عَلَيْهُنَّ، وہ عورتیں جن کے مقرر کردہ حقوق تم نہیں دیتے ہو، جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دیے ہیں۔ لا تُؤْتُونَهُنَّ، تم ان کو نہیں دیتے ہو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور اللہ تمہیں ان سے نکاح کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو بچے جو ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں احکامات دیتے ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ یہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ تقوموا، تم کھڑے ہو جو، لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے والے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی نیکی کا کام، بھلائی کا کام تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً تمہارے ہر کام کی خبر رکھتا ہے، اللہ تمہاری باتوں کو جانتا ہے۔ اس آیت میں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں لوگ جو آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تو یہ مسائل ہم نے پہلے بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں پہلے پڑھ لیے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں دوبارہ بتایا بھی ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اسی آیت میں جو یہ حصہ ہے نا، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب میں ہم نے تمہیں عورتوں کے، یتیم عورتوں کے بارے میں مسائل جو پہلے بتا دیے ہیں وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اسلوب ہے، اور یہ بہت بڑا ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کا ایک الگ ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ جو سورت کے شروع میں احکامات ہوتے ہیں، یا جو پہلے احکامات آئے ہوتے ہیں، جب وہ سورت یا وہ بات وائنڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مسئلے کو ایک دفعہ پھر سمرائز کرتے ہیں، ایک ان کا خلاصہ کر کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ریوائز کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے سارے احکامات جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لو، ریکال کر لو۔ تو یہاں پر اس آیت میں، آیت 127 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی جو ہم نے سورہ النساء جہاں سے شروع ہوئی تھی، چونکہ سورہ کا نام ہی النساء یعنی عورتوں کے مسائل کے بارے میں ہے، تو وہاں ہم نے عورتوں کے مسائل اس صورت کی آیت نمبر 3 میں یتیم عورتوں کے بارے میں کافی تفصیل سے پڑھے تھے۔
تو دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو بتا رہے ہیں۔ فرق یہاں صرف اتنا ہے کہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یتیم بچوں کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص بے انصافی سے ڈرتا ہے یا اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ یتیم بچوں کے حق میں انصاف نہیں کر پائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے سرپرستوں کو محتاط رہنے کا اختیار دیا تھا، تو لوگوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیا اس ڈر سے کہیں کسی یتیم کی حق تلفی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی بے انصافی کی بات سرزد نہ ہو جائے۔ تو اس صورتحال میں بعض اوقات معاشرے میں بہت سی پیچیدگیاں اور نقصانات بھی پیدا ہو سکتے تھے، جس سے کہ جو سرپرست کسی بچی کے حق میں ایک اخوت اور بہتر سلوک کا طریقہ کر سکتا ہے وہ کوئی غیر نہیں کر سکتا، یعنی بچی کی کہیں اور نکاح کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی غیر اس بچی کے ساتھ وہ محبت اور شفقت کا رویہ نہ رکھے۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ولی ہیں بچی کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یتیم جو تمہارے زیر کفالت بچیاں ہیں میں اب تمہیں ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے حق مہر ان کو ادا کرو گے، اس میں کوئی کمی نہیں کرو گے، یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں گھر کی بات ہے تو اس مال کو ادا کرنے میں کہیں تم کوتاہی نہ کر دو، اس حق مہر اس فریضے سے تم نظر انداز نہ اسے کر دو، وہ فریضہ ضرور تم نے ادا کرنا ہے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت اور واضح الفاظ میں کہا ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، یعنی وہ جو تم عورتوں کے مقرر کردہ حقوق ان کو نہیں دیتے تھے، اب اگر تم نکاح کرو گے تو ان کو ان کے حق میں دو گے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرو، لیکن ان کے حقوق وراثت وغیرہ کے اور دوسرے سارے حقوق ان کو پامال نہیں کرنا، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہاں پر ہم نے آیت 3 اور 4 میں یتیم بچوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے جو ولی ہیں جن کے زیر کفالت وہ بچے پل رہے ہیں وہ ناانصافی نہ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ ناانصافی نہ کرو، ان یتیم ناتواں بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق ان کو پورے پورے ادا کرو۔ اگر ان کے مال، ہم نے وہاں تفصیل سے بات پڑھی تھی آیت نمبر سورہ نساء کے آیت نمبر 3 اور 4 میں، اگر کسی کے پاس یتیم بچے ہیں اور ان کا مال ان کی جائیداد ہے، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہے تو اپنے پاس سے اس بچے کی کفالت کرے، اس کو تعلیم دلوائے، اس کی تربیت کرے، اور اس کے مال کو جب وہ بڑا ہو جائے کوئی بزنس یا کسی بھی طریقے سے اس کو واپس کر دیا جائے تاکہ وہ سیٹل ہو سکے۔ اور اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ بچے کی تعلیم کے اور باقی اخراجات اٹھائے تو وہ اس کے مال میں سے اتنا لے سکتا ہے تاکہ اس کی اچھی پرورش ہو، لیکن اس کے حقوق کی نگہداشت کی جائے گی، اس کے مال کو اسراف اور جلدی جلدی کھایا نہیں جائے گا، کسی بہانے سے ہڑپا نہیں جائے گا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اس آیت میں بھی بتا رہے ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، ہم جو بھی نیکی کریں گے، جو بھی بھلائی کریں گے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اور اگر عورت کو اپنے شوہر کی بے سلوکی کا ڈر ہو، او اعراضاً، یا شوہر کی بے رخی کا ڈر ہو، فلا جناح علیہما، اب ان دونوں میاں بیوی کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں سمجھوتا کر لیں، کیونکہ والصلح خیر، صلح بہترین بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتی ہیں کہ مثلاً ایک شخص کے پاس ایک عورت ہے جس سے وہ کوئی میل جول نہیں رکھتا، اس کو اس عورت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یا محبت نہیں ہے، دلی رغبت نہیں ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، تو عورت کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی باری بھی معاف کرتی ہوں، جو میرے اوپر خرچہ وغیرہ ہے وہ بھی معاف کرتی ہوں، لیکن تم مجھے اپنے سے جدا مت کرو، اپنے نکاح میں رہنے دو، مجھے ڈائیورس مت دو۔ تو اس طریقے سے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کو اس کا کم از کم جو نکاح والا رائٹ ہے اس میں رہنے دے،
آپس میں صلح، اتفاق اور حسن سلوک سے رہا جا سکتا ہے۔ ایسی بہت سی اگزامپل ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی جو مثال ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی عمر رسیدہ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی باری چھڑوا لی، یعنی رہی وہ آپ کے نکاح کے اندر، آپ نے ان کو ڈائیورس نہیں دی، بیوی کی طرح رہی، آپ ان کے سارے حقوق پورے کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کو انہوں نے اپنی باری دے دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ دلی رغبت تھی، محبت تھی، تو انہوں نے اپنی باری، اپنا جو دن تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواجت میں دن مقرر کیے ہوئے تھے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ وہ کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھیں، تو انہوں نے دلی خوشی سے حضرت عائشہ کو اپنی دن یا اپنی باری دے دی تھی، اور گویا کہ یہ سب معاملہ دونوں میاں بیوی کے درمیان طے ہوا تھا، صلح کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور کسی کی وہاں حق تلفی نہیں کی گئی تھی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے ساتھ جو ہے وہ لالچ لگایا ہوا ہے، لالچ سمجھایا ہوا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر ایک نفس کے ساتھ اللہ نے لالچ لگایا ہوا ہے، تو مردوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارے من میں یہ جو لالچ لگا ہوا ہے کہ تم اس کو ڈائیورس دو، ایک نئی بیوی لاؤ، اس لالچ کو اپنے اندر سے نکال دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرو، اس کو طلاق نہ دو، اس کے ساتھ اگر تمہاری دلی محبت اور سلوک نہیں بھی ہے تو باہم صلح سے، اتفاق سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اگر تمہیں طاقت نہیں ہے اس بات کی، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف کر سکو گے۔ جس شخص کو یہ لگتا ہے، جس مرد کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا اور وہ ان کے درمیان میں عدل انصاف نہیں کر پائے گا، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ ہو کہ تم صرف ایک بیوی کی طرف رغبت اختیار کر لو اور باقیوں کو چھوڑ دو، باقی تو کی طرف دیکھو ہی نہیں۔ اگر تم ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتے ہو تو بیویوں کے درمیان حسن سلوک کرو، بیویوں کے درمیان ان کے جو حقوق زوجین ہیں وہ ایکولی سب کے ساتھ روا رکھو، یہ نہیں کسی ایک کی طرف پلڑا بھاری کر دو اور دوسری کی طرف پلڑا بھاری نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح یہ بات فرمائی ہے کہ جن کی دو بیویاں ہوں، ان میں سے کسی ایک کی طرف اگر زیادہ توجہ رکھے گا، زیادہ انٹرسٹ رکھے گا، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی فالج زدہ ہوگا۔ اور خود ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی ہستی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا یہ عادت مبارکہ تھی کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام ازواج کے گھر باری بایا جایا کرتے تھے، ان کے گھر میں کچھ کھایا پیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، باقی جو دن آپ نے مقرر کیے تھے وہ کیے ہوئے تھے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکول سب کو ٹائم دیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم نے یہ بات پہلے سورہ نساء میں شروع میں بھی پڑھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا ہے اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں تو پھر انصاف سے کام لینا ہے۔ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ اگلی کے ساتھ اس کا ریلیشن بھی ہوتا ہے اور پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی
वाइफ हस्बैंड को आपस में बदसलूकी का, बेरुखी का अंदेशा हो तो आपस में सुलह सफाई से रहें। यहाँ पर भी यही बात कही कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर ज़्यादा बीवियाँ रखने का क्या फ़ायदा। ज़्यादा अगर शादियाँ करनी हैं, ज़्यादा बीवियाँ रखनी हैं तो उनके साथ अदल इंसाफ के साथ रहोगे, और एक के तरफ ज़्यादा पलड़ा झुक गया तो कल क़यामत के दिन वो पहलू फालिज ज़्यादा आएगा। तो गोया कि बहुत सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि किसी की एक जवान बीवी है, दूसरी बूढ़ी है, या एक खूबसूरत दूसरी बदसूरत है, ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो यकीनन ये फितरी अमर है कि इंसान जो है वो उसका रुझान खूबसूरती और उस सारी जवानी की तरफ जाता है। लेकिन जो अब कम खूबसूरत है या कम पढ़ी लिखी है या जवान नहीं है, तो उसके नानो नफ़्क़ा और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना है वो तो इस आदमी के ऊपर लाजमी है, क्योंकि दिल का जो मामला है उस पे अल्लाह के नबी भी कहा करते थे, अल्लाहुम्मा ला तलुमनी फ़ीमा ला अमलिक, ए अल्लाह जिस बात पे मेरा इख्तियार नहीं है उस पे मुझे मलामत ना करना। लेकिन जो दुनियावी हकूक़ हैं वो सबके दरमियान पूरे करना, अदल इंसाफ करना, यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला इस बात की रग़बत दिला रहे। 130 आया है, वइन यतफ़र्रक़ा युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सअती, अगर दोनों मियाँ बीवी में सुलह नहीं हो सकती है तो फिर क्या होगा। फिर अगर आप वो जुदाई चाहते हैं तो वो जुदाई कर लें, बजाय ये कि हर रोज़ लड़ाई झगड़ा फसाद, घर में बेचैनी बेसुकूनी हो। इसका दूसरा एक हल है, वो क्या है, वो ये है कि वो जुदा हो जाए, अपने रास्ते अलग कर ले। वकान अल्लाहु वासिन अलीमा, अल्लाह ताला भी बहुत वुसअत वाला है और हिकमत वाला है। हो सकता है उन दोनों ज़ौजैन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई मुनासिब और साथी दे दे जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर अच्छी हो जाए। लेकिन अगर वो सुलह सफ़ाई से रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब सुलह सफ़ाई नहीं हो सकती, हद हो जाती है और अब पता चल जाता है कि अब चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती है, तो फिर बाहमी मुआफ़क़त और बाहमी रज़ामंदी के साथ दोनों सुलह सफ़ाई से अपने अपने रास्ते अलग कर लें। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, आयत 131। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के लिए आसमान और ज़मीन और इसका सब कुछ है। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह कहते हैं ये बातें सिर्फ मैं तुम्हें नहीं बता रहा मुसलमानों, ये तुमसे पहले अहले किताब जितने भी आए थे, जिनको मैंने किताब दी है, तौरात वालों को, इंजील वालों को, उनको भी मैंने अहकामात दिए थे। व इय्याकुम, और तुम्हें मैं ख़ास तौर पर तकीद कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए स्पेशल किस्म के अहकामात हैं। अनित्तकुल्लाह, वो मैंने क्या अहकामात दिए थे सबको कि अल्लाह से डरते रहो। वाइन तकफुरू, और अगर तुम अल्लाह का इनकार करोगे, अल्लाह की बातों का, अल्लाह की आयात का, अल्लाह के अहकामात का कुफर करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, अल्लाह का क्या जाना है, अल्लाह के लिए तो सारे ज़मीन और आसमान की, ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो सब उस अल्लाह का है, वो उसका मालिक है। वकान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, अल्लाह को तुम्हारी इन बातों से क्या परवाह, वो तो बेनियाज है। हमीदा, हमद के लायक वही है। अल्लाह ने बहुत दफ़ा कुरान पे कहा है, अगर कोई शख्स, कोई कौम अल्लाह से बेनियाजी, अल्लाह से बेरुखी, अल्लाह से कुफ्र करती है, अल्लाह के अहकामात के आगे डट जाती है, अल्लाह गनी है, अल्लाह हमीद है, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, वो उस कौम को ख़त्म करके एक नई कौम ले आएगा। ऐसी लोग आएंगे जो अल्लाह से तकवा इख्तियार करने वाले होंगे, जिनके दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी, जो उनके दिलों में आपस में एक दूसरों के लिए मोहब्बत होगी। एक फाजिर और फासिक आदमी जिसके दिल में ना अल्लाह के लिए मोहब्बत है ना अल्लाह के बंदों के लिए मोहब्बत है, अल्लाह उनको ख़त्म करके एक नई कौम ले आएगा। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल क्या है, उसका कुन फयकुन हो जाना है। आयत नंबर 132 है,
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ بار بار اپنی اس سب سے بڑی جو اللہ کی ایک سلطنت اور اللہ کے مالک ہونے کا جو ایک اللہ کے پاس اللہ کی جو حیثیت ہے، اللہ اس کو یاد دلوا رہا ہے ہمیں کہ میں ہی زمین اور آسمان کی سب چیزوں کا مالک ہوں اور وہ میرے لیے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہمارے پاس اب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہم سب کا وکیل ہے، ہمیں بھی اس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وَإِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں یہاں ہٹا سکتا ہے، تمہیں ختم کر سکتا ہے، تمہیں مٹا سکتا ہے۔ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کوئی اور لوگ لا سکتا ہے جو اللہ کی شریعت کے پابند ہوں گے، جو اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہوں گے۔ تو ساری کائنات کا مالک وہ ہے، ہر وسعتوں کا، ہر کیا کہتے ہیں اس کائنات کی ہر چیز کا، کائنات کے نظام کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو وہ تمہیں ختم کر کے، تمہیں مٹا کر، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، اللہ ان کی جگہ پر نئی قوم لے آئے گا۔ اور اللہ کے لیے کچھ مشکل ہوا؟ قرآن نے، اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے 20 بار کتنی قوموں کے حالات بتائے، بہت طاقتور عاد و سمود کے حالات بھی بتائے، جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے چودھری سمجھتے تھے، آج ان کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن سے تو راضی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو تجھ سے ناراض ہو گئے، جن پر تو غصہ ہو گیا، جو راستہ بھول گئے، بٹک گئے، اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ دکھا، آمین۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس چیز پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اور آیا 134 ہے، من کان یرید الثواب الدنیا، جو شخص اس دنیا میں ہی بدلہ چاہتا ہے تو اللہ اس کے مطابق اس کو دے دے گا۔ فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ تو بہت ہی عظیم اور وسعت والا ہے۔ لوگ تو دنیا میں ہی اپنا سارا بدلہ چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کہا، کچھ لوگ ہیں جو دنیا ہی چاہتے ہیں، لا خلاق من الآخرہ، آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ بھلائیاں کرنا اور آخرت میں بھی بھلائیاں کرنا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں دے گا اور اللہ آخرت میں بھی بھلائیاں دے گا۔ تو اللہ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی ثواب دے، دنیا میں بھی راضی ہو جا اور آخرت میں بھی ہم سے راضی ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا ہو جاؤ، قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، شہادت پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہ گواہی تمہارے اگینسٹ کیوں نہیں جا رہی ہو لیکن تم نے سچی گواہی دینی ہے۔ اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا اس گواہی کے چکر میں تمہارے والدین کیوں نہ پس جائیں، او اقربین، یا تمہارے رشتہ دار، یعنی ان کے اگینسٹ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، تم نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی بڑا دولت مند ہے اور اگر کوئی بڑا فقیر ہے تو کوئی بات نہیں۔ فاللہ اولی بہما، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور کبھی بھی انصاف کرنے میں اپنی خواہشات کو آگے مت رکھنا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے بات کو گول مول کر کے، بات کو موڑ تروڑ کے بدلنا چاہا، أَوْ تُعْرِضُوا، یا پھر اگر تم سچی بات بھی کہو گے اور سچی بات کہنے سے منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ تم بات کو توڑ مروڑ کر یا بات کو ہیر پھیر کر کے یا بات کرنے سے ہی کترا جاؤ گے تو اللہ ہر بات جانتا ہے، اللہ تمہاری ساری باتیں سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ گواہی دینے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پاسبل باتیں، سچویشنز ہو سکتی ہیں ساری بتا دیں۔ کبھی کبھی گواہی ہمارے
اپنی پرسنالٹی اپنی ذات کے خلاف ہو جاتی ہے، ہم خود پکڑے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے عزیز رشتہ دار، پیرنٹس، کبھی کبھی کوئی امیر اور کبھی کوئی غریب، کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے سبب آ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سچویشن پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک پوائنٹ کو یہاں کلیئر کیا ہے، کچھ بھی ہے تو ہم نے جھوٹی گواہی نہیں دینا، کتمان حق نہیں کرنا، حق بات کو نہیں چھپانا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یا تو جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے، یا پھر اگر جھوٹی گواہی نہیں جاتی تو بات کو کلیئر نہیں کیا جاتا ہے، توڑ مڑوڑ کا ہیرا پھیری کر کے بات کو کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے، لفظوں کی چینجنگز کر دی جاتی ہے، جس سے اصل بات کا مفہوم سامنے نہیں آتا۔ اللہ نے وہ بات بھی بتا دی۔ کبھی تو بالکل جھوٹی گواہی انسان دے دیتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے، پیرنٹس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یا کسی امیر طاقتور کی خاطر، اور کبھی کبھی بات کو بالکل بدل دیتا ہے انسان، جس میں نہ تو سچ کا سمجھ میں آتا ہے نہ جھوٹ کا سمجھ میں آتا ہے، توڑ مڑوڑ کو لفظوں کی چینجنگ کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، الفاظ کے جو جادو ہوتے ہیں، اس طریقے سے انسان جو ہے وہ گواہی کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی پاسبل، جو بھی پاسبل اس دنیا میں صورتحال ہو سکتی ہے، ہر ایک کو اللہ انسان کی نیت جانتا ہے، اللہ سمجھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، جھوٹی گواہی ہے، سچی گواہی ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے انصاف کی گواہی دو، انصاف کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا کو حکم ہوا ہے، یا ایھا الناس کو نہیں کہا، اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ کے لیے دنیاوی معاملات میں حسن سلوک یا انصاف نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ کے لیے سچ کو کلیئر نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کے معاملات کو کس طرح سے حسن سلوبی سے سر انجام دے گا۔ تو یہ ایمان کا بہت بڑا لیول ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے لیولز اور درجات کے بارے میں بھی سمجھایا ہے۔ آیت نمبر ہے 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لیو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ حالانکہ یہ بات یا ایھا الناس کو نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کو کہا گیا، ایمان والو تم ایمان لیو، حالانکہ وہ تو پہلے ایمان والے ہیں، ان کو اور ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہاں اللہ فرما رہے آمینوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ، اے ایمان والو صدق دل سے، سچے دل سے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ جو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل کی ہیں، اس پر بھی ایمان لے آؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس شخص نے اللہ کا انکار کر دیا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، ایسا شخص کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ایسا شخص کا ہونا کیا ہے؟ ایسا شخص تو خود ہی فقط ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، وہ تو خود گمراہ ہوا ہے، وہ تو خود اندھیروں میں گیا ہوا ہے۔ یہاں تک جو بات ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یہاں تک جو بات ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جو لفظ ہے وہ دو معنوں میں استعمال کیا ہے، ایمان کے دو مختلف درجے استعمال کیے ہیں۔ آمنو کے ساتھ یعنی اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی صدق دل سے، اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے نظریات، اپنے کردار، اپنی دوستی، اپنی دشمنی، اپنے اغراض و مقاصد، اپنی جد و جہد، غرض، ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق کرو جو عقیدہ ایمان ہے، جو عقیدہ اسلام ہے۔
انصاف پر قائم رہنے والی صفت پیدا کرو. جب یہ باتیں ہو جائیں گی تمہارے اندر تو پھر تم ایمان والے ہو جاؤ گے. اس کے بعد اس کتاب پر ایمان لانا اور اس کتاب میں جو مواد دیا گیا ہے اس کو سچ سمجھنا، منزل من اللہ سمجھنا، اور اس پر صدقے دل سے ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس بلائی کو آگے پہنچانا. اور اگر کہیں برائی دیکھو تو اس کو مٹانے کی کوشش کرنا، مٹانا ہر ممکن کوشش سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا. یہ ایمان ہے، اور اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، جو ہم سورہ البقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتابوں، اس کے رسول اور آخرت کے دن پر بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہی پختہ ایمان ہے، یہی ایمان کا حصہ ہے. اور اس کے بعد اس ایمان کو اپنے عمل، اپنے رویوں، اپنے نظریات، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اجاگر کرتا، دکھاتا ہے کہ میں اس اللہ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہوں، میں اس اللہ کی جو سلطنت ہے، اس اللہ کی جو ہیبت ہے، اس اللہ کا جو وقار ہے، مجھے ہر جگہ نظر آ رہا ہے، مجھے اس کا ساتھ ہر جگہ مل رہا ہے. یہ ایمان کا درجہ ہے، یہ اعلیٰ ترین ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان کی طرف، صحیح راستے کی طرف لے کے جائے، صحیح ایمان کی طرف ہمیں روشنی دکھائے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہمارا دل موڑ دے، ہمارے قدم چلا دے، ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر ڈال دے، اور صرف ڈال نہ دے، ہمیں ہماری منزل تک پہنچا. ہم تو وہ لوگ ہیں جو بیچ راستے سے بھی واپس موڑ آتے ہیں. اللہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا، جو فوز الکبیر کا راستہ ہے، جو تیری رضا کا راستہ ہے. آمین. ایک دفعہ میں نے برہما کا ایک لیکچر سنا تھا، جس میں اس نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم جو انسان ہوتے ہیں، اگر ہمارا سوچ، ہمارا عمل اور ہمارا بولنا تینوں آپس میں ریزیمبل نہیں کرتا، اگر تینوں آپس میں ایک جیسا نہیں ہے تو ہم پرفیکٹ انسان نہیں ہیں، ہم اچھی سوچ والے نہیں ہیں. تو تب مجھے ایک بات بہت اچھی سمجھ میں آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں نہیں پھینکا. اور سورہ البقرہ کے پہلے جو 1-2 رکوع ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں منافقین کی ایگزامپلز دے کر ہمیں مثال دی. گویا کہ ایمان جو نام ہی اس چیز کا ہے، اقرار باللسان بس تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے کہنا، دل اس پر تصدیق کرے اور انسان کا جسم کا پور عمل کر کے دکھائے. گویا کہ ہماری سوچ، ہمارا عمل اور ہمارا بولنا اگر تینوں آپس میں ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہماری سوچ کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن ہماری زبان سے کوئی اور بات نہیں کر رہی ہے، تو ہم منافق، ہم صحیح ایمان والے نہیں ہیں، ہم صحیح مومن ہی نہیں ہیں. اور اگر تینوں آپس میں ایک جیسا عمل کر رہے ہیں تو یہ ایمان ہے. اور یہاں پر بھی اللہ نے یہی بات کہی، اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے ہو لیکن وہ والا پکا ایمان لاؤ، تمہاری زبان، تمہاری سوچ اور تمہارا عمل، یعنی تمہارا کردار، تینوں یہ پکار کے کہیں کہ لا الہ الا اللہ کے تھامنے والے ہو. اللہم اجعلنا منہم. اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے 136 آیت سورہ نساء کا جو دوسرا حصہ، پہلا حصہ میں نے ابھی پڑھا جس میں میں نے کہا تھا ایمان کے درجات والی بات. دوسرا جو حصہ ہے وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح سے ایمان کا درجہ ہے، اسی طرح سے بالترتیب جو شخص اللہ سے انکاری ہو جاتا ہے، اس قیامت کے دن سے انکاری ہو جاتا ہے، فرشتوں سے انکاری، یعنی ترتیب کے لحاظ سے پہلے اللہ سے انکاری ہوتا ہے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے، اور آخرت کے دن سے. آخرت کے دن سے بھی جو شخص انکاری ہو گیا، جس کو یہ بیلیف ہی نہیں رہا مجھ کو کسی نے پیدا کیا ہے تو واپس میرا مالک ہے، مجھ کو اپنے پاس واپس بلانے والا ہے، میری زندگی کے ہر فعل کو وہ دیکھ رہا ہے، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے. ایمان والا کا کیا، وہ تو راستہ ہی بھولا پڑا ہے، وہ تو اندھیروں کی بالکل تنہائیوں میں چلا گیا ہے، گہرائیوں میں چلا گیا ہے.
اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت نمبر 137 ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا۔ کچھ ایمان والے ایمان تو لے آتے ہیں لیکن صرف دکھلاوے کے لیے، ان کی سوچ، ان کا عمل اور ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ سیم نہیں ہوتی۔ وہ صرف زبان سے کہہ دیتے ہمیں ایمان لے آئے، پھر وہ کفر اختیار کرتے ہیں، پھر وہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، پھر وہ کفر اختیار کرتے ہیں۔ ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اور پھر وہ کفر میں اس قدر بڑھتے چلتے جاتے ہیں اگر اب وہ ایمان لانے والے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے شروع میں کہا تھا نا ختم اللہ علی قلوبہم، اب اللہ کیا کرے گا؟ لم یکن اللہ لیغفر لهم، اب اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اب ان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی نہیں دے گا، کیونکہ وہ چیٹ کرتے کرتے، اللہ کو دھوکہ دیتے دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے دیتے وہ اس قدر دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں کہ واپس آنے کے لیے ان کے پاس اب کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ یہ کفر کا سب سے لاسٹ درجہ ہے جس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ حطمہ، نار ہی ہے، جہنم ہی ہے، اب اس سے علاوہ ان کی کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو۔ یہاں خوشخبری تنزیہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تنزیہ طور پہ کہا ہے منافقین کو، بشر المنافقین بان لہم عذاب علیما، خوشخبری دے دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ وہ کبھی ایمان لاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم والی بات تو ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے سورہ البقرہ میں شروع میں پڑھا تھا تو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا وہاں پر؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اللہ کو اور مسلمانوں کو بار بار فول بنانے کی کوشش کرتے، بار بار چیٹ کرنے کی کوشش کرتے، نقصان کن کا؟ ان کا اپنا ہی۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈال رکھے ہیں، اور اب ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، اب ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اے نبی سنا دو ان کو دردناک عذاب کا بات کہ ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، ان منافقوں کا ایسا حال کیوں ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے تھے، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندہم العزہ، وہ کیا کافروں کے پاس اپنے لیے زیادہ عزت تلاش کر رہے؟ فإن العزت للہ جمیعا، حالانکہ ساری عزتوں کا وارث، ساری عزتوں کا مالک تو اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ یعنی ایسے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، جہاں کا رخ ہوتا ہے اس طرف اپنا منہ کر لیتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ اچھے حالات ہیں تو ان کا رخ ان کی طرف بدل جاتا ہے، اگر کافروں کے ساتھ پلڑا بھاری نظر آتا ہے، ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو کفر کی چھاپ ان کے اوپر اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ خود بھی اسلام سے رکنے والے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں دینے دیتے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُوا بِهَا، ایسے لوگوں پر جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے بھی نازل کر چکا ہے۔ کیا نازل کر چکا ہے؟ جب تم سنو گے اللہ تعالیٰ کی آیات کا تو انکار ہی کیا جا رہا ہوگا ان کی طرف سے۔ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ایسے لوگ کتاب اللہ کا مذاق ہی اڑا رہے ہوں گے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اے مسلمانوں تم ان کے ساتھ کبھی مت بیٹھنا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اگر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ یعنی کافروں و منافقین کے ساتھ دنیاوی جو ہے غرض و غایت کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، یا لین دین میں یا تجارت میں یا خریداری میں اگر کبھی اس طرح کے معاملات زندگی میں پیش آئے، ان کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑے، تو اس طرح کے معاملات
کیے جا سکتے تب جب وہ کتاب اللہ کا مذاق نہ اڑا رہے ہوں، اللہ کی توہین نہ کر رہے ہوں، اللہ کی آیات کا انکار کی باتیں نہ کر رہے ہوں، کوئی اور دنیاوی باتیں کر رہے ہوں، تو پھر تم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہو۔ اِنَّكُمْ إِذًا لَمِثْلَهُمْ، اگر تم نے مسلمانوں جب منافق اور کافر اسلام کے اگینسٹ، اللہ کے خلاف، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے، تو اس وقت اگر تم بھی ان کے ساتھ مل گئے، ان کی باتیں سننے شروع کر دی، تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ جیسے الراش و مرتاشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوست ہی ہیں، اسی طرح سے تم سن رہے ہو اللہ کے نبی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تم سن رہے ہو اللہ کے آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اور تم اس مجلس میں بیٹھے ہو، گویا کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی النار جہنم جمیعا، فی جہنم جمیعا، اللہ ان سب کو اکٹھا جمع کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو آپ کے بارے میں ہر وقت انتظار میں ہیں۔ کیا؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ انتظار میں ہیں کہ جب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی مہربانی سے کوئی فتح ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کبھی کبھی کافروں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو قالوا، کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں؟ کیا ہم تمہاری ہیلپ نہیں کرتے رہے مسلمانوں سے بچانے کے لیے؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مسلمانوں کے اگینسٹ، یعنی تمہاری مدد کرتے رہے ہیں مسلمانوں سے تمہیں بچانے کے لیے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف بتا دی ہے کہ کافر اور منافق اللہ کے نور کو بجھانے کی ہمیشہ کوشش کریں گے، اللہ کے دین کو ہمیشہ جھکانے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو ہمیشہ پست کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ اپنی ہدایت، اپنا نور جس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں، پھر کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور تمام ادیان پر اللہ کا دین اسلام اللہ نے غالب کر دیا ہے۔ کافر، منافق اور مشرک جتنی بھی کوشش کر لیں، وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ منافق یا کافر، یہ جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ مسلمانوں پر اگر زندگی میں کبھی غالب آ بھی گیا تو سمجھ لو کہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے، اور اگر کسی علاقے میں اسلام اور دین کے جو دین اسلام ہے اس کے اوپر کوئی اور دین غالب آ جائے تو سمجھو وہاں اسلام پریکٹیکلی عمل ہو ہی نہیں رہا تھا۔ جہاں اسلام کا پریکٹیکلی عمل ہو رہا ہو اور جہاں پر مسلمان ہوں اور وہ حقیقی مسلمان ہوں، وہاں اللہ پر کوئی اور، کسی اور کا زور چل ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے اوپر کسی اور کا کوئی حق نہیں بن سکتا، کوئی بھی اسلام کے اوپر فتح پا ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صاف یہاں پر بتا دیا ہے کہ سارے مذاہب سے، سارے ادیان سے، تمام لوگوں سے اگر کوئی غالب رہے گا وہ اللہ کا دین اور مسلمان غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سچ والے، یا ایھا الذین آمنوا والے، سچے ایمان والے، ہمارے عمل، ہمارے قول، ہماری بات، ہمارے کردار، ہماری سیاسی، معاشرتی، معاشی، آئلی، ہر زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ ہدایت دے، توفیق دے کہ ہمیں اسلام کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ کوئی ہمارے اوپر غلبہ نہ پا سکے، اور مسلمان اور اسلام کا جھنڈا تا قیامت سر بلند رہے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔